تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں بتایا نہیں گیا. ٹھیک، وہ اللہ کا علم ہے. بالکل صحیح. تقدیر اللہ کا علم ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہے مجھے آپ کو نہیں بتایا گیا. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے، یہ اقبال نے شاید کہیں مکالمہ لکھا ہے کہ اس جبریل نے اس ابلیس سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا انکار کیوں کیا، اللہ کی حکم کا انکار کیوں کیا. ٹھیک. تو اس نے کہا تقدیر میں ایسے لکھا تھا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ تقدیر میں اگر ایسے لکھا تھا تو تمہیں پہلے پتہ چل گیا تھا تقدیر میں ایسے لکھا ہے کہ بعد میں پتہ چلا؟ بعد میں پتہ چلا ہے. اس نے کہا پتہ تو مجھے بعد میں چلا. تو نے کہا پہلے تو تم نے اپنی مرضی کی ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ اللہ کا علم ہے. بالکل صحیح. ہمیں صرف اس وقت اس کا علم ہوتا ہے جب وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے. تو وقوع پذیر ہونے سے پہلے وہ تقدیر کیا لکھی ہوئی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. لہذا انسان کو اعمال میں جو آزادی دی گئی ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہ اپنی تقدیر بنا لے، یہ اپنی تقدیر جو ہے وہ بنا لے. وہ اقبال نے کہا تھا تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. واہ واہ واہ، کیا یہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرے اور بس یہ اس کی پابندی ساری تقدیریں ٹھیک ہو جائیں گی. اور وہ تقدیر جو ہے وہ خود انسان نے بنانی ہوتی ہے. اقبال اس کو یوں بھی کہتا ہے کہ تقدیریں جیسے کئی ہوتی ہیں. میں اس کو اقبال کے اس تصور کو یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ جیسے واٹر سلائیڈز ہیں نا، آپ واٹر پارک جاتے ہیں تو واٹر سلائیڈز کئی ہوتی ہیں. کوئی ادھر کو جا رہی ہے، کوئی ادھر کو جا رہی ہے، کوئی آپ نے واٹر سلائیڈ کا اس راستے کا انتخاب خود کرنا ہے. جب ایک دفعہ آپ نے انتخاب کر لیا تو گرنا جا کے آپ نے اسی گڑھے میں ہے جس میں وہ جا کے گر رہی ہے. تو انتخاب آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد تقدیر آپ کو لے جائے گی. اچھا، انتخاب کی آزادی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے. اب انسان جو ہے وہ جب، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان دعائیں جب کرتا ہے پتہ ہی نہیں ہے انسان کو کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. تو انسان جب دعائیں کرتا ہے تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ باقاعدہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی سوائے دعا کے. اچھا، بعض اعمال بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص صلہ رحمی کرے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. حالانکہ رزق اور عمر لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو انسان کی تقدیر جو ہے بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کون کہنے والا ہے کہ یہ لکھو یا نہ لکھو، اور وہاں کیا لکھا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اللہ تو ہو سکتا ہے وہ پھر اہل علم نے تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا فرق بھی کیا ہے کہ ایک تقدیر جو بالکل بدلتی نہیں ہے اور وہ بھی ہو سکتی ہے اور دوسری معلق ہو سکتی ہے. تو جو ہر دم بدل وہ اعمال کے ساتھ اس کی تاریخ ہے کہ یہ کرے گا تو یہ ہو جائے، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. وہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی مٹا سکتا ہے، اور کوئی چیز مٹ جائے تو نئی چیز اس کی جگہ پہ لکھی جائے. تو یہ